کہتے ہیں زندگی میں شکر نہ ہو تو پوری دنیا ہی کم لگتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی غریب عورت کی ہے جو ایک جھونپڑی سے سیدھا محل تک پہنچ گئی، لیکن پھر لالچ اور تکبر میں ایسی خواہش مانگ لیتی ہے جس سے اس کی پوری زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل زمانہ قصہ سبق کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں اور آپ کو چینل اپڈیٹس ملتی رہیں۔ آئیے سنتے ہیں ایک سبق چھوڑ جانے والی کہانی، سنہری جل پری۔ عرب کے وسیع نیلے سمندر کے کنارے، جہاں ریت کے میدان آسمان سے باتیں کرتے تھے، ایک بوڑھا ماہی گیر رہتا تھا۔ اس کی جھونپڑی سمندر کے عین سامنے ایک اونچی پتھریلی چٹان پر بنی ہوئی تھی۔ بوڑھا نہایت نیک، صابر اور اللہ پر کامل یقین رکھنے والا انسان تھا۔ سارا دن وہ تیز آندھیوں اور تھکا دینے والی لہروں کے باوجود سمندر کے پانیوں میں جال ڈالتا اور شام کو اللہ کا شکر ادا کر کے گھر لوٹ آتا۔ لیکن اس کی بڑھیا بہت تیز غصے والی اور لالچی عورت تھی۔ اس کے دل میں شکر اور قناعت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ ایسے لوگ دنیا میں ہمیشہ مل جاتے ہیں جنہیں اپنے حال پر کبھی رحم یا صبر نہیں ہوتا اور زندگی روتے پیٹتے ہی گزار دیتے ہیں۔ بڑھیا بھی انہی میں سے تھی۔ جب بھی بوڑھا دن بھر کی تھکن لے کر گھر آتا تو وہ اسے جلی کٹی سناتی۔ او ہو، آ گئے آخرکار، میں تو دن بھر کام کرتے کرتے تھک گئی اور تم ہو کے سمندر کے کنارے بیٹھے سیٹی بجاتے رہتے ہو، بس اتنی سی مچھلیاں پکڑ کر لائے ہو، لگتا ہے تمہیں تو جال ڈالنا بھی نہیں آتا۔ بیچارہ بوڑھا جو اللہ کے ذکر سے دل کو سکون دیتا تھا، اس کی باتیں برداشت کرنا سیکھ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتا، اللہ کا شکر ادا کرتا اور سو جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سمندر میں گیا، مگر پورا دن جال خالی ہی رہا۔ شام کے وقت جب وہ نا امید ہو کر جال کھینچنے لگا تو اسے محسوس ہوا کہ جال بھاری ہے۔ وہ بہت خوش ہوا کہ شاید بہت ساری مچھلیاں ہوں گی، مگر جب جال کھولا تو حیرت سے اس کی سانسیں رک گئیں۔ جال کے اندر کوئی عام مچھلی نہ تھی، بلکہ ایک حسین، نورانی اور سنہری جل پری لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے بال ایسے چمک رہے تھے جیسے سورج پانی پر پڑ کر سنہری لکیریں بنا دیتا ہے۔ بوڑھا گھبرا گیا، مگر پھر اس کے دل میں رحم جاگا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے جل پری کو ہلایا تو وہ ہوش میں آ گئی اور نرم آواز میں بولی، بوڑھے بابا، مجھے آزاد کر دو، میں سمندر کی راجکماری ہوں۔ اگر تم نے مجھ پر رحم کیا تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہمیشہ تمہاری مدد کروں گی۔ جو مانگو گے اللہ کے حکم سے تمہیں ملے گا۔ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میری مدد تو صرف میرا رب کرتا ہے، لیکن اگر تو اس کا وسیلہ بنی ہے تو میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ اور اس نے فوراً جل پری کو پانی میں چھوڑ دیا۔ سنہری جل پری لہروں کے درمیان گھومتی خوشی سے اپنی سلطنت کی طرف لوٹ گئی۔ وہاں اس کی سہیلیاں اور باندیاں پریشان کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ راجکماری کے سلامت پہنچتے ہی پورا محل جگمگا اٹھا، خوشی کے ترانے گائے گئے، پانی کی روشنیوں میں رقص ہوا اور جشن پوری رات جاری رہا۔ رات ڈھلی تو بوڑھا ماہی گیر جب خالی ہاتھ گھر پہنچا، بڑھیا نے حسب عادت اسے خوب کوسا۔ وہ کپڑے دھوتے دھوتے چڑھ کر بولی، پھر خالی ہاتھ آ گئے۔ وہ اسے خوب سنانے لگی۔ جب اس کی بڑھیا اپنا غصہ ٹھنڈا کر چکی تو بوڑھے نے اسے جل پری کے بارے میں بتایا۔ اگر واقعی سنہری جل پری ہے تو کیوں نہ ہم اس سے نئی نانند مانگ لیں۔ جاؤ اور کل جا کر لکڑی کی نئی ناند مانگ کر لانا۔ اگلے دن بوڑھا پھر سمندر کے کنارے آیا۔ اس نے آہستہ آواز میں پکارا، اے سنہری جل پری، اے سمندر کی راجکماری، اگر میری آواز تم تک پہنچے تو میری بات سن لو۔ اچانک لہروں میں چمکتی ہوئی روشنی اٹھی اور جل پری نمودار ہوئی۔ بوڑھے نے ادب سے 3 بار جھک کر سلام کیا اور بولا، میری بڑھیا چاہتی ہے کہ اسے نئی لکڑی کی ناند مل جائے۔ جل پری نے مسکرا کر سر جھکا دیا اور کہنے لگی کہ اس کی یہ خواہش پوری ہوگی۔ یہ کہتے ہی وہ لہروں میں غائب ہو گئی، اور جب بوڑھا گھر پہنچا تو ٹیڑھی اور پرانی ناند کی جگہ شیشم کی نئی چمکتی ہوئی ناند رکھی ہوئی تھی۔ بوڑھے نے خوش ہو کر اللہ اور جل پری دونوں کا شکر ادا کیا، مگر بڑھیا کو سکون کہاں۔ وہ ناک چڑھا کر بولی، ارے یہ بھی کوئی چیز ہے، کل جاؤ اور کہو کہ اس ٹوٹی جھونپڑی کے بدلے ایک پکا مکان چاہیے۔ اگلی صبح وہ بوڑھے کو کھانا کھلائے بغیر ہی سمندر بھیج دیتی ہے۔ بوڑھے نے پھر پکارا، اس بار کچھ تھکا ہوا لہجہ تھا،
اے سمندر کی راجکماری، میری آواز سن لو۔ جل پری لہروں پر بل کھاتے ہوئے ابھری۔ بوڑھے نے سلام کیا اور بولا، میری بڑھیا اس جھونپڑی میں بہت تنگ ہے، اسے ایک مضبوط گھر چاہیے۔ جل پری نے کہا، اس کی خواہش پوری ہوگی، اور وہ یہ کہہ کر پانی میں پھر غائب ہو گئی۔ بوڑھا جب گھر پہنچا تو وہاں ایک خوبصورت عربی طرز کا پکا مکان کھڑا تھا۔ اونٹنی بندھی تھی، مرغیاں گھوم رہی تھیں، کھیت سبز تھے اور گھر سامان سے بھرا ہوا تھا۔ بوڑھے نے کہا، اب تو ہم اللہ کے فضل سے ایک کسان کی طرح آرام سے زندگی گزاریں گے۔ مگر بڑھیا پھر بھی خوش نہ ہوئی۔ کچھ دن تک تو بوڑھے ماہی گیر نے چین کی سانس لی، مگر وہ بے صبر اور لالچی بڑھیا کہاں بدلنے والی تھی۔ اب جب اس کے پاس پکا مکان، کھیت، جانور، اناج اور آرام کی ہر ضرورت موجود تھی، تب بھی اس کے دل میں حسرت کا طوفان اٹھتا رہتا۔ وہ بیٹھے بیٹھے سوچتی، ہائے افسوس، اس بوسیدہ جھونپڑی کے بدلے ہم نے سیدھی ایک بڑی حویلی کیوں نہ مانگ لی۔ اب چونکہ وہ کسان کی بیوی بن چکی تھی تو اس کا دل اپنا کوئی کام خود کرنا گوارا نہ کرتا۔ کھیتوں کی دیکھ بھال، اناج سنبھالنا، اونٹوں کی خدمت اور دیگچوں کی رکھوالی، یہ سب اسے سخت ناگوار لگنے لگا۔ وہ ہر وقت بڑبڑاتی، میں کیوں دن بھر محنت میں ڈوبی رہوں، رئیسوں کی عورتیں تو کڑی دھوپ میں بھی ہاتھ تک نہیں ہلاتی، نوکر چاکر ان کے قدموں میں گرتے ہیں اور وہ بادشاہوں کی طرح آرام کرتی ہیں، تو میں کیوں نہیں۔ ایک شام اس نے تپتی آنکھوں سے بوڑھے پر نظر ڈالی اور سخت لہجے میں بولی، بس اب میں اس محنت مزدوری والی زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ اب میں بھی عرب کی رئیس بیویوں کی طرح شان و شوکت اور نوکروں والی زندگی چاہتی ہوں۔ کل صبح تم سمندر جا کر سنہری جل پری سے کہنا کہ مجھے حویلی، نوکر، دولت اور آرام کے سب سامان چاہیے۔ بوڑھے نے آہ بھری دل میں بولا، اے اللہ، اسے صبر دے اور عقل دے۔ مگر وہ بحث کیے بغیر چپ چاپ سمندر کی طرف چل پڑا۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ سمندر کے کنارے آ کھڑا ہوا۔ وہ ہچکچایا مگر پھر آہستہ آواز میں پکارا، اے سنہری مچھلی، اے سمندر کی مہربان راجکماری، میری بات سن لو۔ اس بار سمندر میں پہلے سے کہیں زیادہ اونچی لہریں اٹھی۔ نیلے پانی کے درمیان سونے کی روشنی کا دائرہ چمکا اور اس پر سوار سنہری جل پری نمودار ہوئی۔ اس کے بال ٹھنڈی ہوا میں لہراتے تھے اور اس کے نیچے پانی چاندی کی طرح ٹمٹما رہا تھا۔ بوڑھے نے گھٹنوں تک جھک کر ادب سے 3 بار سلام کیا، اے میری مہربان راجکماری، میری بڑھیا اب رئیسوں کی عورتوں جیسی زندگی چاہتی ہے، حویلی، نوکر نوکرانیاں اور آرام کے سب ساز و سامان۔ جل پری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بابا تم اللہ والے ہو، اس کے لیے نہیں مگر تمہارے لیے یہ بھی ہو جائے گا، جاؤ اس کی خواہش پوری ہوگی۔ اور وہ لہروں میں یوں غائب ہو گئی جیسے نور پانی میں تحلیل ہو جائے۔ بوڑھا جب گھر پہنچا تو اس کے مکان کی جگہ ایک شاندار بلند و بالا عربی حویلی کھڑی تھی۔ دروازے پر سونے کے نقش، صحن میں سنگ مرمر اور اندر 8-10 نوکر نوکرانیاں ہاتھ باندھے کھڑی تھیں۔ کوئی بڑھیا کے بال سنوار رہا تھا، کوئی اسے عطر پیش کر رہا تھا، ایک باندی اس کے لیے ریشمی پوشاک تھامے کھڑی تھی، دوسری ہاتھ میں نازک جوتے لیے حاضر تھی۔ میز پر طرح طرح کے عربی کھانے رکھے ہوئے تھے، تجوریوں میں سونے کے سکے، ہیروں کے ہار اور سونے کے کنگن ترتیب سے رکھے تھے۔ بوڑھے نے یہ سب دیکھا تو بے اختیار بولا، اے پروردگار، تیرا لاکھوں بار شکر ہے، اور اے جل پری، تیرا بھی بہت بہت احسان۔ مگر بڑھیا کے لالچ کا پیٹ ابھی بھی خالی تھا۔ اب اس کے لہجے میں اور بھی غرور آ گیا۔ وہ ہر چیز میں نقص نکالتی، یہ حویلی بڑی ہے مگر محل تو نہیں، یہ نوکر زیادہ ہیں مگر شاہی دربار کے برابر نہیں، یہ کھانا اچھا تو ہے مگر شاہی باورچیوں جیسا تو نہیں، تمہاری جل پری نے یہ نہیں دیا، تمہاری جل پری یہ دینا بھول گئی، وہ چیز دینا بھول گئی۔ بوڑھا صبر سے بس سنتا رہتا، اللہ سے دعا کرتا کہ اس عورت کے دل میں قناعت ڈال دے، مگر وہ دن بدن اور بد زبان ہوتی چلی گئی۔ آخر کار ایک دن بڑھیا غرور میں جلتی ہوئی بولی، مجھے حویلی نہیں چاہیے، مجھے محل چاہیے، جاؤ آج ہی جا کر اپنی جل پری سے کہو کہ مجھے ملکہ بنا دے، میں سر پر تاج پہننا چاہتی ہوں، شاہی تخت پر بیٹھنا چاہتی ہوں۔ بیچارہ بوڑھا دل میں گھبراہٹ لیے پھر سمندر کی طرف گیا۔ اس نے خوف اور شرمندگی کے ساتھ پکارا، اے سنہری جل پری، میری بڑھیا اب محل کی خواہش کرتی ہے۔ لہر اٹھی، پھر سنہری روشنی ابھری، جل پری نمودار ہوئی۔ اس نے بوڑھے کی طرف دیکھا
اور لمحہ بھر خاموش رہی، پھر بولی، جاؤ بابا، تمہاری بیوی کی یہ خواہش بھی پوری کر دی، اور وہ غائب ہو گئی۔ بوڑھا جب گھر آیا تو وہاں ایک عظیم الشان محل کھڑا تھا، اونچی اونچی چار دیواریاں، چاروں طرف گہری پانی کی خندق، پہرے پر کھڑے نیزہ بردار سپاہی، اور محل کے اندر بڑھیا شاہی لباس اور سنہری تاج پہنے ہوئے تخت پر بیٹھی تھی۔ نوکرانیوں کی فوج اس کے گرد جھکی کھڑی تھی، کوئی اس کے پاؤں میں نازک جوتے ٹھیک کر رہا تھا، کوئی اسے بادامی شیرینی پیش کر رہا تھا، کوئی ریشمی پنکھیاں جل رہا تھا۔ بوڑھا ادب سے آگے بڑھا اور بولا، السلام علیکم بڑھیا۔ لیکن اب وہ بڑھیا جو کبھی ایک جھونپڑی میں رہتی تھی، اسے اپنے سامنے بوڑھے شوہر کا جھکنا اچھا نہ لگا۔ اس نے غرور سے چیخ کر پہرے داروں کو حکم دیا، اس بیکاری بوڑھے کو محل سے باہر پھینک دو، مجھے اس جیسے غریب سے کوئی نسبت نہیں۔ پہرے داروں نے بیچارے بوڑھے کو دھکے دے کر محل سے نکال دیا۔ بوڑھا لڑکھڑاتا ہوا گرا تو اس کی ٹوپی دور جا گری۔ ایک نرم دل باندی نے چپکے سے ٹوپی اٹھائی اور اس کے ہاتھ میں تھمائی اور آہستہ سے کہا، بابا، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ بوڑھا اب گھوڑوں کے استبل میں جا کر رہنے لگا۔ اسے بڑھیا کی بد تبدیلی پر بہت دکھ ہوتا۔ ہر بار جب وہ سنتا کہ بڑھیا نوکرانیوں کو ڈانٹتی ہے، دھکے دیتی ہے اور غریبوں کو برا بھلا کہتی ہے تو اس کا دل اور بھی دکھی ہو جاتا۔ ایک رات اچانک سمندر میں خوفناک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ بادلوں میں بجلی کانپ رہی تھی، لہریں آسمان تک اٹھ رہی تھیں اور محل کی بلند دیواریں تک ہچکولے کھا رہی تھیں۔ بوڑھی مہارانی اس وقت سونے کی تیاری کر رہی تھی، مگر سمندر کی لہریں اس کے غرور بھرے دل کو سخت ناگوار گزریں۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی محل کی اونچی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور نیچے پھیلے بے قابو سمندر کو گھورنے لگی۔ نیلی سیاہ لہریں بار بار محل کے پتھروں سے ٹکراتی اور چیختی ہوئی واپس پلٹ جاتی۔ مہارانی بڑبڑائی، یہ سمندر کون ہوتا ہے یوں گرجنے والا؟ میرے محل کے نیچے اپنا زور دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ دیر وہ لہروں کا تماشا دیکھتی رہی، پھر اس کے ذہن میں ایک خوفناک خیال جنم لیا، ایک ایسا خیال جو اس کے اندھے غرور کو آخری حد تک لے جا رہا تھا۔ اگر میں سمندر کی رانی بن جاؤں، اگر میں اس نیلے جہان پر بھی حکومت کروں، تو پھر یہ لہریں میرے حکم کے بغیر نہیں اٹھ سکیں گی، اور سنہری جل پری بھی میری خادمہ بن کر رہے گی۔ پھر دنیا میں مجھ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ یہ خیال اس کے دل میں آگ بن کر بھڑک اٹھا، اور جیسے جیسے طوفان بڑھا، ویسے ویسے بڑھیا کی لالچ اور حماقت بھی بڑھتی گئی۔ اگلی صبح سورج تو نکلا، مگر بڑھیا کا چہرہ پہلے ہی غضب سے سرخ تھا۔ اس نے اپنے شاہی سپاہیوں کو غرور بھرے لہجے میں حکم دیا، جاؤ، اس بوڑھے ماہی گیر کو فوراً میرے سامنے حاضر کرو۔ سپاہیوں نے نہ رحم دیکھا نہ عمر، انہوں نے بیچارے بوڑھے کو گھسیٹتے ہوئے شاہی کمرے میں لا کھڑا کیا۔ اس بیچارے ماہی گیر کے سر پر نہ ٹوپی تھی اور نہ پاؤں میں جوتے، اس کے کپڑے گرد آلود اور چہرے پر بے بسی کی لکیریں تھیں، مگر اس کے دل میں صبر اور اللہ کا خوف پہلے سے بھی زیادہ روشن تھا۔ وہ نیک دل بوڑھا تو استبل میں گھوڑوں کے ساتھ سکون سے بیٹھا رہنے میں خوش تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ بڑھیا کو اب اور کیا چاہیے، دنیا کی کون سی دولت، کون سی نعمت، کون سا رتبہ باقی رہ گیا ہے۔ وہ حیران ہو کر بڑبڑایا، یا اللہ، اب یہ عورت کیا چاہتی ہے؟ مہارانی نے غرور سے اس کا کان پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، سنو بڈھے، ابھی اسی وقت سمندر کے کنارے جاؤ اور سنہری جل پری کو حکم دو، سمجھے؟ حکم کہ مہارانی اب سمندر کی بادشاہت چاہتی ہے، میں سمندر کی مالک بننا چاہتی ہوں، اور اسے کہو کہ وہ خود بھی اپنی سہیلیوں سمیت میری خادمہ بن کر محل میں حاضر ہو۔ بوڑھا اس کی چیخ کی شدت سے لرز اٹھا، دل میں بے حد خوف اتر آیا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، مہارانی، سمندر تو اللہ کی سلطنت ہے، انسان بھلا کیسے؟ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ مہارانی غصے سے چلا اٹھی، خاموش، میرے سامنے عقل کی بات نہ کرنا، جاؤ، فوراً جاؤ۔ بوڑھا دل میں اللہ کا نام لیتا ہوا باہر نکلا۔ وہ جانتا تھا کہ اب تو کچھ بڑا ہی ہونے والا ہے، کیونکہ انسان جب قدرت پر قبضہ چاہے تو پھر آسمان بھی خاموش نہیں رہتا۔ جاؤ، یہ میرا حکم ہے، تمہیں جانا ہی ہوگا۔ بوڑھی مہارانی کا غرور بھرا لہجہ محل کی دیواروں میں گونج اٹھا۔ بیچارہ بوڑھا دکھ اور غم سے بوجھل دل لیے سمندر کے کنارے آن پہنچا۔ اس وقت آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، بجلی زور سے کڑک رہی تھی۔ بوڑھے نے ڈرتے ڈرتے جیسے ہی سنہری مچھلی کو مخاطب کیا، سمندر میں اچانک غضبناک بھاری طوفان نے جنم لیا۔
دیو ہیکل لہریں سمندر کی سطح کو تہ و بالا کرنے لگیں۔ موسلادھار بارش ایسے برس رہی تھی جیسے آسمان پھٹ گیا ہو۔ بوڑھا اس بھیانک طوفان میں بھیگتا کھڑا سب برداشت کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کڑکتی ہوئی گرج کے ساتھ کالی لہریں چیرتی ہوئی سنہری مچھلی ابھری۔ وہ اپنے راجکماری جیسے انداز میں تخت پر بیٹھی سامنے آئی، شان اور جلال سے بولی، بوڑھے بابا، مہارانی بن جانے کے بعد بھی کیا تمہاری بڑھیا کی کوئی خواہش باقی رہ گئی ہے؟ بوڑھے نے زمین پر 3 مرتبہ جھک کر سلام کیا اور کپکپاتی آواز میں اپنی بڑھیا کی غرور بھری خواہش بیان کر دی۔ یہ سنتے ہی سمندر میں خوفناک گرج اٹھی، لہریں دھاڑنے لگیں۔ سنہری راجکماری کا چہرہ غصے سے دھمک اٹھا اور پھر تخت سمیت ایک دھماکے کے ساتھ غائب ہو گئی۔ کوئی جواب نہ پا کر بوڑھا خاموشی سے واپس محل کی طرف چل دیا، لیکن وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ جہاں عظیم الشان محل تھا وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ اونچے مینار، نہ چمکتی دیواریں، نہ نوکر، نہ دربار، سب کی سب شان و شوکت مٹ چکی تھی۔ صرف وہی پرانی جھونپڑی کھڑی تھی، وہی ٹوٹی ناند اور وہی اس کی پرانی بڑھیا، ناند کے پاس بیٹھی کپڑوں پر صابن مل رہی تھی، بالکل پہلے والی حالت میں۔ یہ منظر دیکھ کر بوڑھا ماہی گیر گہری سوچ میں ڈوب گیا، جیسے برسوں کا فلسفہ اس لمحے پر کھل گیا ہو۔ آہ بھرتے ہوئے بولا کہ لالچی انسان دنیا میں کبھی سکھ نہیں پا سکتا، غرور کا سر آخر جھک کر ہی رہتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ غرور انسان کو خالی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور سادگی انسان کو عزت دے جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا دل دے جو شکر گزار بھی ہو اور نرم بھی۔ اللہ ہمیں عاجزی، شکر اور قناعت نصیب کرے۔ میری کہانی سننے کا شکریہ۔ کہانی پسند آئے تو دعا میں یاد رکھیے گا۔